مزید اچھی ویڈیوز کے لیے مسلم ٹیوب چینل کو سبسکرائب اور ساتھ بیل کے آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے گا تاکہ نئی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں سب سے پہلے۔ شکریہ۔ معاشرہ مرد اور عورت سے بنتا ہے اور نسل خامد اور بیوی سے چلتی ہے، اور جتنے رشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں ان رشتوں میں سب سے بڑا رشتہ، دھیان سے سننا، سب سے بڑا رشتہ خامد اور بیوی ہے، خامد اور بیوی ہے۔ ماں باپ بہت عظیم رشتہ ہے، خامد بیوی کے مقابلے میں کم ہے۔ ماں باپ کے لیے چند آیات ہیں قرآن میں، اولاد کے لیے چند آیات ہیں قرآن میں، بہن بھائیوں کے لیے چند آیات ہیں قرآن میں، خامد اور بیوی کے لیے سینکڑوں آیات ہیں۔ پوری سورت خامد اور بیوی کے تعلق کیسا ہونا چاہیے، چونکہ یہ اکائی ہے جس سے آگے دہائی بنتی ہے۔ یہ اکائی ٹوٹ گئی تو دہائیاں بھی ٹوٹ جائیں گی۔ خامد بیوی کا رشتہ کمزور پڑا یا پھیکا پڑا آپس کی بدتمیزی سے یا سسرال کی بدتمیزی سے تو ساری نسل وہ ٹھکرائی جائے گی۔ ایک بچہ مجھے ملنے آیا پچھلے سال، اس نے نشتر میڈیکل کالج میں ٹاپ کیا، نشتر کہتا ہوں ایف ایس سی گورنمنٹ کالج وہاں ملتان سے ٹاپ کیا، میرا ضلع ہے ملتان۔ پھر جو انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں ٹاپ کیا، کے ای میں پڑھ رہا ہے۔ اسے کہنے لگا مولانا میں 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کر چکا ہوں، لیکن زندگی تھی تو اللہ نے بچا لیا۔ میں نے کہا تم تو اتنے قابل ٹاپر لڑکے ہو، تم نے کیوں خودکشی کی؟ کہا جی میری امی اور ابا اتنے لڑتے ہیں آپس میں کہ ان کی لڑائیوں نے مجھے اتنا توڑا کہ میں نے 2 دفعہ اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کی، زندگی تھی بچ گیا۔ پھر آپ کے بیان سننے کو ملے تو کچھ مجھے حوصلہ ہوا تو میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ اس طرح نسلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں جب آپس کا تعلق پھیکا پڑ جاتا ہے۔ بازار کے 2 اصول ہیں، سچائی دیانتداری۔ گھر کے 2 اصول ہیں، محبت اور درگزر۔ اس کے بغیر گھر آباد نہیں ہوگا۔ آپ سونے میں تول دو بیوی کو، زبان میں زہر ہے تو سر سے لے کر پاؤں تک وہ راکھ ہو جائے گی، مٹی ہو جائے گی۔ اور وہ جنت کی حور ہو اور اس کی زبان میں زہر ہے تو خامد سر سے لے کر پاؤں تک مٹی ہو جائے گا، راکھ ہو جائے گا۔ میرے نبی نے 11 شادیاں کی، اللہ کی قسم عورت کے شوق میں نہیں، آسمان کی وحی سے، ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ لوگوں سن لو، میں نے شادی کی، میں نے بیٹیوں کی شادی کی، پہلے جبریل نے آ کر مجھے حکم دیا کہ اللہ فرما رہے ہیں، پھر میں نے شادی کی۔ نہ 25 سال کی عمر ہو، 40 سال کی عورت سے کون شادی کرے گا؟ جو ایک منگنی ٹوٹی ورقہ بن نوفل، پھر ایک نکاح ہوا، شادی ہوئی، ابو حالہ، ایک بیٹا ایک بیٹی، پھر دوسرا نکاح ہوا، وہ فوت ہو گئے، پھر دوسری شادی ہوئی، ابن عابد، ایک بیٹا، نام اس کا کہیں معلوم نہیں، لیکن ابو حالہ سے حالہ اور ہند 2 ہوئے، بیٹا اور بیٹی، ہند اور حالہ، یہ 2 ہوئے، اسی سے وہ ابو حالہ کہلاتے ہیں۔ پھر تیسری شادی میرے نبی کے ساتھ ہو رہی، آپ 25 سال کے نوجوان ہیں، ساری دنیا کا حسن اللہ نے میرے نبی کے اندر ڈال دیا، آپ کے چہرے پر نظر نہیں جم سکتی تھی، اللہ نے ایسا حسن دیا تھا، واسع الجبین، کھلا ماں تھا، ازج الحواجب، ویسے گول کمان کی طرح ابرو، من غیر قرن، یہاں بال نہیں، عظیم الہامہ، بڑا سر، رجل الشعر، گھنگریالے بال، شدید و سواد الشعر، سیاہ کالے بال، ادعج، موٹی آنکھ، اشکل، لمبی آنکھ، سرخ دھاری دار آنکھ، اہدب، پلکیں دراز، اکحل، سرما لگی ہوئی آنکھ، انجل، ابرج، اہدب، اکحل، اشکل، احور، ادعج۔ 7 الفاظ ہیں میرے نبی کی آنکھوں کے حسن کو بیان کرنے کے لیے، اور 7 کا ایک ترجمہ ہے کہ اللہ نے آج تک ایسی حسین آنکھ کسی کی نہیں بنائی، ایسی آنکھ اللہ نے اپنے نبی کی بنائی تھی۔ نظر اٹھاتے تھے تو نور پھیل جاتا تھا، مسکراتے تھے دانتوں سے نور نکل کے دیواروں میں پڑتا تھا، براق الثنایا، مفلج الاسنان، سہل الخدین، گورے گلابی گال، نہ پچکے نہ ابھرے، خوبصورت گولائی میں داڑھی،
خوبصورت گولائی میں آپ کی داڑھی تھی اور لمبی گردن، کانہ جید دمیۃ فی صفاء الفضہ سواء البطن والصدر، سینہ پیڑ برابر، ثابت القصد، ایسے سیدھا قد، وسیم، ایسا حسن کہ جتنا دیکھو شوق بڑھے، قسیم، ایسا حسن کہ جدھر سے دیکھو ادھر سے حسن غلام نظر آئے، اسے قسیم کہتے ہیں۔ وسیم جس کو دیکھ کے دل نہ بھرے، قسیم جس کو جہاں سے دیکھو حسن غلام نظر آئے۔ یہ تو میرے نبی ہیں، خوبصورت ایسے گھڑا ہوا بدن مبارک۔ ایک آدمی کا پیٹ نکلا ہوا تھا، آپ نے انگلی ماری، کہا یہ چربی یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ کتنے ہمارے بھائی ہیں، آپ سجے پاسے ہوندے پیٹ کھبے پاسے ہوندے، پیٹ سجے کھبے پاسے ہوندے، آپ سجے پاسے ہوندے، اور بولن میں صحیح تو پیٹ زیادہ ہلدا، زبان تھوڑی ہلدی ہے۔ میرے اللہ کو نہ پسند، نہ یہ چربی کسی جسم پر بھی نہ پسند ہے اللہ تعالیٰ کو۔ ایسا حسن و جمال، اور 40 سال کی عورت سے شادی ہو رہی، مسکراتے تھے تو نور نکلے، بولتے تھے تو موتی پر ہوتے تھے۔ آپ کمرے میں انٹر ہوئے، ام عائشہ کی سوئی گر گئی تھی، سوئی، اور وہ ڈھونڈ رہی تھی، مل نہیں رہی تھی۔ میرے نبی یوں آئے اور آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی، اس نور سے آپ نے سوئی کو اٹھایا۔ ایسے حسن والا 40 سال کی عورت سے شادی کی اور 25 برس ان کے ساتھ گزارے، اپنی عمر 50 سال ہوئی اور حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، اس کے بعد 10 شادیاں، 50 سال کے بعد 10 شادیاں، سب وحی سب وحی سب وحی۔ اور ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے کہ گھر کی زندگی بازار سے زیادہ مشکل ہے، نماز سے زیادہ مشکل ہے، عبادت سے زیادہ۔ نماز سے ایک لوٹا پانی چاہیے، 10 منٹ چاہیے، ہو گئی نماز۔ لیکن گھر میں حسن سلوک کے لیے پتا پانی کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو ذبح کرنا پڑتا ہے۔ اور عجب حدیث سنو، میرے نبی کا فرمان ہے، سب سے پہلے جو عمل تولنے کے لیے رکھا جائے گا، سب سے پہلے جو عمل تول میں رکھا جائے گا، وہ میرا آپ کا اپنی بیوی سے سلوک رکھا جائے گا، اور بیوی کا اپنے خامن سے سلوک رکھا جائے گا۔ کتنے لوگ ہیں معاشرے میں جو بیوی کو ذلیل کرتے ہیں بچوں کی وجہ سے، کتنی مائیں ہیں جو خامن کو ذلیل کرتی ہیں بچوں کی وجہ سے، کتنے لوگ ہیں جو ماں باپ کی وجہ سے اپنی بیوی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو بیوی کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یہ میرے دیس کا ایک رشتہ ہوا زخم ہے، یہ ایک ناسور ہے، یہ ایک گھاؤ ہے جس نے پورے معاشرے کو آگ لگا دی۔ سود جب آتا ہے تو معیشت ڈوب جاتی ہے، سود پہ جب کاروبار چلتے ہیں تو چین سکون برباد ہو جاتا ہے۔ میرے رب نے کسی گناہ کے لیے یہ نہیں کہا کہ میرا اور میرے نبی کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے، صرف سود ایک ایسا ہے جس پر میرے رب نے کہا میں اور میرا نبی فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تیار ہو جاؤ، میں بھی آ رہا ہوں، میرا نبی بھی ہے، اسی رل کے توڑے نال جنگ لڑنی۔ وہ جنگ یہ نہیں کہ وہ ہمیں کوئی باندر خنزیر بنا دے گا، وہ جنگ نظر آتی ہے کہ حالات اس طرح چکی کی طرح پیس کے رکھ دیتے ہیں۔ جب اللہ کا امر سود ٹوٹتا ہے، چونکہ اس سے غربت بڑھتی ہے، پیسہ چند ہاتھوں میں آتا ہے اور غریبوں کے چولہے بند ہو جاتے ہیں۔ اور میرے رب کو اپنے غریب بندوں سے پیار ہے، وہ فرما بردار ہوں یا نافرمان ہوں، اسے غریب سے پیار ہے۔ میرے نبی نے فرمایا عائشہ اگر تو چاہتی ہے نا کہ قیامت کے دن اللہ تجھے اپنے قریب کرے تو غریبوں کو اپنے پاس بٹھایا کرنا، غریبوں سے پیار کرنا اور غریبوں کو اپنے پاس بٹھانا، تو اللہ تجھے قیامت کے دن اپنے پاس بٹھائے گا، اللہ تعالیٰ تجھے اپنا قرب نصیب فرمائے گا۔ بھائیو، ہم سب حکومت پہ چڑھائی شروع کر دیتے ہیں، حکومت نے پالیسی غلط بنا دی، حکومت نے یہ کر دیا۔ بھائیو، آپ اپنے بازار میں سچائی کو زندہ کر دو اور دیانتداری کو زندہ کر دو، اوپر جو بھی بیٹھا ہوگا نا اللہ کا غیبی نظام آپ کے حق میں چلے گا۔ اوپر پیران پیر صدر پاکستان و شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ وزیر اعظم ہوں، اور ایسے بڑے بڑے اولیاء کرام وزیر اعلیٰ ہوں، لیکن بازار میں جھوٹ بھی ہو، دھوکہ بھی ہو، خیانت بھی ہو، گالی گلوچ بھی ہو، وعدہ خلافی بھی ہو، تو کوئی ایسی طاقت نہیں ہے
جو رحمت اور برکت کے دروازے کھلوا سکے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے مسلم ٹیوب چینل کو سبسکرائب اور ساتھ بیل کے آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے گا تاکہ نئی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں سب سے پہلے۔ شکریہ۔